الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یہ سورہ ہمزہ ہے. گزشتہ یہ بات بتائی تھی کہ حضور اور صحابہ کے متعلق مکہ کے کافر لوگ جب مجلس کرتے تو ان کی غیبتیں کرتے تھے اور بہت سی مرتبہ حضور کے سامنے بھی اور صحابہ کے سامنے بھی طعنہ دیتے تھے. اسی کے متعلق اس کی وجہ سے حضور کو بھی اور مسلمانوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی اور ہونی چاہیے. آدمی بشر ہے, انسان ہے. کوئی میری آج برائی کرے گا پیٹھ پیچھے تب بھی مجھے تکلیف ہوگی, میرے سامنے کوئی بولے گا تب بھی تکلیف ہوگی. تو یہ جو تکلیف ہوتی تھی اس تکلیف کو تسکین میں بدلنے کے لیے, اس تکلیف کو ختم کر کے سکون دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا. لیکن جیسے گزشتہ بتایا تھا کہ یہاں کفار کا نام تک نہیں لیا گیا, ان کی جو بری چیزیں تھیں ان کو بیان کیا تاکہ مسلمان بھی ان چیزوں سے بچے. پہلے پھر سے اس کا ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہلاکتی ہے ہر غیبت کرنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اور اس کا گمان یہ ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا, یعنی دنیا میں ہی رہے گا. ہرگز نہیں, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دنیا کے اندر ہمیشہ رہے چاہے جتنا بھی مال جمع کر لے گا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, اسے چورا چورا کر دینے والی چیز میں یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور آپ کیا جانیں کہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی اور یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی جبکہ وہ آگ کے اونچے اونچے ستونوں میں ہوں گے. اس میں سب سے پہلی جو برائی ہے وہ تو ہے غیبت. غیبت کے متعلق گزشتہ کافی چیز آ چکی کہ غیبت یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی ایسی بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو تو غیبت ہے. اور جیسے حدیث گزشتہ بتائی تھی کہ اگر اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں اور ہم پیٹھ پیچھے وہ چیز بول رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں, یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور ہم ہماری مجلسوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی, کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی. اسی لیے بعض بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بھی ہمارے دینداروں کی مجلس میں آتا ہے تو بیت اللہ سے شروع کرتا ہے اور بیت الخلاء میں لے جا کر چھوڑتا ہے. کہ دینداروں کی مجلس بھی ہوتی ہے تو شروع میں دین کی بات چلتی اور چلتے 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 پھر کسی کی غیبت پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے, یہ اس کے اندر یہ برائی. یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے. تو بیت اللہ سے شروع ہوئے تھے, یعنی کہ بیت اللہ کی بات دین کی بات سے شروع ہے اور کہاں چلے گئے آدمی کو اندازہ تک نہیں ہوتا آدمی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری ہر گھڑی جو ہے نا وہ جنگ میں ہے. کس کے ساتھ جنگ ہے؟ ہمارے نفس کے ساتھ جنگ ہے, شیطان کے ساتھ جنگ ہے.
باہر لڑنے کے لیے بہت سارے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی ذات سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، شیطان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ یہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ باہر اگر نہیں لڑا مر گیا تو شہید ہو جائے گا، یہاں نہیں لڑا اور مر گیا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو پہلی چیز تو غیبت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے تانا، لومزہ۔ تانا کہتے کہ اس کو ہے، تانا کہتے ہیں کہ لپیٹ کر کوئی بات ایسی کسی آدمی کے منہ پر کہہ دینا کہ جس کی وجہ سے اس کا دل چیر جائے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے، یہ ہے تانا۔ طنز جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، یہ طنز کر دیا، بات کرتے کرتے ایسا لفظ کہہ دیا، بھول گیا وہ سارے دن بھول گیا۔ یہ کیا ہے؟ بات کرتے کرتے تیرے ابا کیا کرتے تھے کیا بھول گیا؟ یہ کیا ہے؟ تیری ماں کیا کرتی ہے؟ یہ کیا؟ یہ سارے تانے ہیں، طنز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا دل چیر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور تانا دینے والا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان اور تانا دینے والا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تانے سے تو آدمی کا دل چیر جاتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زخم بہت لمبی مدت تک رہتا ہے، بہت لمبی مدت تک۔ عربی کا مقولہ ہے کہ جراح السنان لہا یلتام وجرح اللسان ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کا زخم جو ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، وہ مندمل ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ سال ہا سال تک جاتا نہیں ہے، دل میں رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا ہے، جو بہت اہم خطبہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور کتنی تاکید کے ساتھ اور کتنی عظمت کے ساتھ حضور اس کو بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے پہلے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ کیا حضور کو معلوم نہیں تھا؟ صحابہ نے کہا کہ عرفہ کا دن ہے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ اچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ حرم ہے، حرم ہے۔ پھر حضور نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ یعنی کہ دن بھی اہم اور وقت بھی، جگہ بھی اہم اور مہینہ بھی اہم، تو کتنی عظمت والے وہ دن اور وہ جگہ اور وہ وقت ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی آبرو تمہارے لیے اس سے زیادہ عظمت والی ہے، ایک دوسرے کی آبرو تمہارے لیے اس سے زیادہ عظمت والی ہے، اور اگر کوئی ناحق اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ گویا بیت اللہ کو ڈھا رہا ہے، بیت اللہ کو ختم کر رہا ہے، گرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، حضور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیت اللہ تو کتنی عظمت والا ہے، تیری شان کتنی عظیم ہے، تیرا تقدس کتنا بڑا ہوا ہے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی عظمت والا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی عظمت والی چیز ہو سکتی ہے؟ بیت اللہ یعنی بیت اللہ سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی جان، مال اور آبرو یعنی عزت، یہ تینوں بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت والے ہیں، بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت والے۔ ہم سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہمارے بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ان کی کتنی آبرو ریزی کرتے ہیں، کہ اس لیے یہ تانا دینا یہ بھی خطرناک ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہو، ایسا نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جو تانا دیتے ہیں، ان کا انجام آگے یہ ہوگا۔ یہاں ایک بھی کفر کا ذکر نہیں آ رہا، ایک بھی لفظ کفر کے متعلق نہیں کہ جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور حکیم اختر صاحب بہت عجیب بات انہوں نے لکھی، جب پڑھا میں نے کتاب کے اندر مجھے بہت عجیب چیز لکھی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں ہم کسی کے دل کو توڑتے ہیں، دل کیا چیز ہے؟ دل کیا؟ مسلمان کا دل کیا ہے؟ کہتے ہیں مسلمان کا صرف دل وہ چیز ہے جس کے اندر اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں، جہاں اللہ رہتا ہے، جہاں اللہ کسی جگہ میں نہیں آ سکتا۔
اللہ کسی جگہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ کسی جگہ بس سکتا ہے، اس کی تجلی ہوتی ہے تو وہ مسلمان کے دل کے اوپر ہوتی ہے۔ جب ہم کسی مسلمان کا دل توڑتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کے عرش کو توڑ رہے ہیں جہاں اللہ کی تجلیات ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے مسلمان کا دل، اتنی بڑی چیز ہے کہ ایسی جگہ پر۔ یہاں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں عن المنکر، کوئی برا کر رہا ہے تو اس کو روکنا، یہ بھی ایک دینی شعبہ ہے، یہ بھی ایک دینی شعبہ ہے۔ اور ہم جو دیندار ہیں نا، ان کو شیطان اسی طریقے سے بہکاتا ہے، دین کے راستے سے آ کے اس کو بددینی کے اوپر لے جاتا ہے کہ بھائی میں جو اس کے ساتھ کر رہا ہوں یہ تو نہی عن المنکر کر رہا ہوں۔ جیسے امر بالمعروف ہے، بھلائی کا حکم دینا، ایسے برائی سے روکنا بھی ہے، تو پھر برائی سے روکنے کے لیے اس کو کہنا بھی پڑے گا نا، اس کو کہے بغیر کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں تانا الگ ہے اور روکنا الگ ہے۔ روکنا کس کو؟ نہی عن المنکر کس کو کہتے ہیں؟ کہ تو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا رہتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کو تنہائی کے اندر بیٹھ کر نرمی کے ساتھ سمجھانا، یہ ہے نہی عن المنکر، یہ ہے نہی عن المنکر۔ ورنہ لوگوں کے سامنے دینا یہ تو تانا ہے، اس کے لیے طنز ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل پہ کیا اثر ہوتی ہے ہم نہیں جانتے۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طنز کی وجہ سے، اس تانے کی وجہ سے وہ آدمی بہت دور چلا جاتا ہے، آدمی کبھی اس سے ملنا نہیں چاہتا، آدمی اس عمل کے اندر جڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایسا کام کیا جس کی نحوست یہ ہوئی۔ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے کہ اس کی ایک نحوست ہوتی ہے، نحوست کی وجہ سے وہ آدمی دور ہو گیا۔ جبکہ یہی چیز ہم نے اچھے انداز میں اس کو کہی ہوتی تو اللہ کی طرف سے وہاں رحمت نازل ہوتی اور وہ دین سے اور قریب ہوتا۔ تو یہ نہی عن المنکر تنہائی میں ہوتا ہے، سمجھا کر ہوتا ہے، نرمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ دوسری چیز تو یہ ہے کہ تانا دینا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو پاک اور صاف کریں، اور اس میں بھی خاص عورتیں، کہ عورتوں کا عموماً مزاج ہوتا ہے تانا دینا، اور ہم اکثر جھگڑے کو جب ہم دیکھیں گے تو یہ تانے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ تانا دیا تو اب اس نے پھر دوسری بات کہی، اس نے بات کہی، اور پھر یہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہ اس لیے عورتوں کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ وہ گھر کے اندر ایک دوسرے کو تانا نہ دیں، تاکہ گھر کا ماحول سکون والا، محبت والا رہے۔ تیسری چیز اللہ نے جو ذکر کی، الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ راشد صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ لاؤ وہ پہنچ ہے کہ نہیں مسجد کی، سب کے پیسے لکھ لو، جتنے جس کے پاس ہیں لکھ کر سب لکھوا دو۔ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہمارا دین کامل ہے۔ تو دین کے اندر پیسے کمانا، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ من بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا یہ فرض کے بعد فرض ہے۔ فرض کے بعد یعنی جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو فرض ہے اس کے بعد ایک فرض کمانا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کمانے میں نماز جا رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز، پہلے یہ فریضہ ہے بعد میں وہ فریضہ ہے۔ خیر، تو کمانا بھی ایک فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی دن بھر محنت کر کے مزدور تھک ہار جاتا ہے اور حلال روزی لے کر گھر پر آتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت۔ ایسی بہت ساری حدیث ہیں۔ خیر، تو کمانا بھی ایک مستقل شعبہ ہے، مال بھی ایک مستقل شعبہ ہے۔ پھر قرآن کے اندر ہم جب تفسیریں پڑھتے چلے جائیں گے تو اس میں آئے گا کہ بعض جگہ پر قرآن کریم مال کو، پیسے کو خیر کہتا ہے، بہترین چیز مال کو، کہیں فضل کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، یہ کہیں برکت سے تعبیر کرتا ہے۔ جبکہ اسی مال کو قرآن کریم دوسری جگہ پر دیکھا جائے تو یہ تو متاع الغرور، کہ یہ مال جو ہے، یہ پیسہ جو ہے، یہ تو دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا سا سامان۔ اور متاع کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جو ہمارے یہاں عورتیں رکھتی ہے کپڑا، جس سے وہ ساری چیزیں پکڑ کر سائڈ پہ کرتی ہے، گرم چیزیں تپیلی وغیرہ جو کپڑے سے پکڑا، اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ وہ کپڑا، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں تو متاع قلیل۔ بعض جگہ پہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیاوی زندگی میں برتنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ تو کہیں یہ برکت ہے، کہیں فضل ہے، اور کہیں یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں کیوں ایسا؟ قرآن کریم ایک ہی چیز، دو چیز کیوں ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں، اس کا اصل بنیاد جو ہے وہ ہے آدمی کی سوچ پر۔
وہ ہے آدمی کی سوچ، کہ آدمی کی سوچ مال کے ساتھ کیسے لگی ہوئی ہے، آدمی کی سوچ مال کے ساتھ کیسے لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، کہ اپنے مال میں سے ان کو دو جن کو دینا ہے، ان کو غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، جو مال اللہ نے تم کو دیا، جو مال اللہ نے تم کو دیا۔ دوسری ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جو اللہ نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، یعنی تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو یہ ہے ایک سوچ کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو مال میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرا نہیں، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور جو آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ ہر جگہ پہ خرچ کرتا جاتا ہے، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرے گا، دینداروں پہ بھی خرچ کرے گا، مسجدوں میں بھی خرچ کرے گا، غریبوں پہ بھی خرچ کرے گا، اور جو جتنا خرچ کرتا چلا جاتا ہے اللہ کے یہاں سے اتنا ہی وہ آتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک نظریہ، دوسری ایک سوچ مال کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مال میں نے کمایا، یہ مال میرا ہے، یہ پیسے میرے ہیں، یہ بینک بیلنس میرا ہے، یہ ساری چیزیں میری ہے، یہ ہے دوسرا نظریہ۔ یہ کس کا نظریہ تھا؟ یہ کس کی سوچ تھی؟ یہ قارون کی سوچ ہے۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ قارون کے متعلق جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ اللہ نے تجھے دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کر، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو ملا یہ تو میرے علم کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے یہ میں نے کمایا، اس میں اللہ نے دیا ایسا نہیں ہے، تو میرا ہنر تھا تو میں نے کما لیا۔ تو یہ ہے دوسری سوچ۔ یہ جو دوسری سوچ ہوتی ہے ان کے لیے یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے ذریعے یہ کبھی بھی آخرت نہیں کماتا، یہ دنیا ہی میں پھنسا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا اس کو ہلاک کر دیتی ہے، اور دنیا یہیں کی یہیں رہتی ہے اور یہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور جو پہلی سوچ ہے ان کے لیے مال خیر ہے، ان کے لیے مال فضل ہے، اس لیے کہ یہ اس کے ذریعے اپنی آخرت بناتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو دنیا کے ذریعے اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے، جو آخرت ہے اس کو بناتا ہے۔ اور کافر کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ دنیا سے دنیا بناتا ہے، یعنی فنا ہونے والی چیز سے فنا ہونے والی چیز بناتا ہے، اور مسلمان فنا ہونے والی چیز سے ہمیشہ رہنے والی چیز کو بناتا ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ تو یہ دو نظریے ہیں۔ اب ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ میرا مال کے ساتھ کیا گمان ہے، میں اپنے مال کے متعلق میں کیا سوچتا ہوں۔ ہمارا دل یہی کہے گا کہ میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ مال میرا ہے، یہ مال، اس لیے خرچ کرنے میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ مال کی محبت ہمیں اللہ کے احکامات سے دور کر دیتی، یہ مال کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم کو دور کر دیتی، کہ اس لیے یہ مال کی محبت ہمیں نکالنی۔ یہ اسی کے متعلق الذی جمع مالا وعدد، کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال تو مجھے ہمیشہ زندہ ہی رکھے گا۔ تو اس میں ایک طرف یہ بھی ہے، اور پھر آگے جو وعید بیان کی، یہ وعید قیامت تک کے ایسے لوگوں کے اوپر بھی صادق آتی ہے جو حضور کی گستاخی کرتے ہیں۔ جیسے آج کل کا یہ دور چل رہا ہے کہ قرآن کے متعلق اس کو جلایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی گستاخیاں لوگ کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں کامیاب ہیں، ہمارے پاس مال ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ان کا انجام یہی ہے، وہ سب کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالنے والے ہیں۔ کہ اس لیے، اور وہ جہنم کیسی ہے کہ وہ دل تک پہنچے گی، وہ آگ ایسی ہے کہ دل تک پہنچے گی۔ ایک تفسیر کے اندر، عربی تفسیر ہے، اس کے اندر بہت عجیب چیز لکھی ہے اس کے متعلق کہ دل تک کیسے پہنچے گی۔ کہتے ہیں انسان کو جلایا جائے گا، یہ آگ جلائے گی، جلاتے جلاتے یہ راکھ ہوتا چلا جائے گا، کوئلہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ دل پہ بھی آگ پہنچ جائے گی۔ اور جب دل پہ کوئی چیز اثر کرتی ہے پھر تو آدمی مر ہی جاتا ہے، اس کے بعد اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں یہ آگ دل تک پہنچے گی اور دل کو بھی جلائے گی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو جسم دے دے گا، پھر سے دوبارہ اس کو جسم، کہ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہوتا رہے گا آخرت کے اندر، کہ یہ وہ ہے، یہ وہ آگ ہے۔ تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے بھی بچائے، اسی طریقے سے طعنہ دینے اور زبان کے ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور مال جو ہے یہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی نکال دے۔ تو ایک تو یہ
دوسری ایک چیز جو ابھی عرض کرنی ہے کہ سب سے بڑا حق جو ہمارے اوپر ہے وہ ہے، یہ تفسیر سے الگ چیز ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، کہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے. ہم پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ کا، اور دوسرے نمبر پر حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم یہ سوچیں کہ حضور نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کیا، تب جا کے ان کی مشقتوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. اور حضور کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر کم از کم درود بھیجیں. کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کی ہم پابندی کریں. روزانہ حضور کے اوپر درود و سلام بھیجنا چاہیے، جس میں ہم بہت غفلت برتتے ہیں. جیسے بھیجنا چاہیے ایسے بھیجتے نہیں ہیں. حالانکہ درود و سلام یہ جو ہے نا، ہر دوا، ہر بیماری کی دوا ہے. یہ درود و سلام کے ذریعے رحمت، برکتیں، ساری چیزیں نازل ہوتی ہیں. دنیا کے کام بھی بنتے ہیں، اور جو جتنا درود پڑے گا کل حضور سے اتنا ہی زیادہ وہ قریب ہوگا. تو جتنا قریب، اسی لیے کوئی کام اگر نہیں بنتا ہے یا کوئی ارجنٹ کام اور کوئی اہم کام کے لیے جاتا ہے، آدمی درود پڑھتا ہوا چلا جاوے اور وہاں بیٹھ کر درود پڑھتا رہے، اللہ اس کو آسانی سے کر دیتا ہے، آسانی سے پورا کر دیتا ہے. اور بہت سارے اس کے واقعات بھی ہیں، بہت سے تجربات بھی ہیں. خیر، تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں درود پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے. اب درود تو بہت سارے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، بہت سارے نے اپنی طرف سے بھی بنائے، اور بہت سے وہ درود ہیں جو حضور نے اپنی زبان سے بتائے. صحابی نے پوچھا کہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں، ہم آپ پر کیسے سلام پڑھیں، تو حضور نے بتایا کہ ان الفاظ کے ساتھ درود و سلام پڑھو. پھر دوسرے صحابی نے پوچھا تو پھر بتایا کہ ان الفاظ کے ساتھ. اب دونوں میں تھوڑا سا فرق، پھر تیسرے تو تھوڑا سا فرق. تو اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ احادیث کے اندر حضور نے جو درود و سلام بیان کیے ہیں، بتائے ہیں، وہ ملتے ہیں. تو ان ایسے درود و سلام کو 40 ایسے درود و سلام جو احادیث کے اندر مروی ہیں، اس کو کتاب کے اندر جمع کیا گیا، جس کو چہل درود شریف کہتے ہیں، جس کو چہل درود شریف کہتے ہیں. اس میں یہ وہ 40 درود ہیں، یہ درود بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں. تو جب اس کو پڑھیں گے تو یہ درود بھی پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور حدیث پڑھنے کا بھی ثواب، دونوں. تو اس کے اندر شروع کے اندر اس کے فضائل بھی لکھے ہیں، ایک چھوٹے سے، اس میں اس کو پڑھ لینا چاہیے، بار بار اس کو پڑھنا چاہیے. اور ہے کتنی دیر یہ پڑھنے میں؟ 10 منٹ لگتی ہے. جن کو عربی آتا ہے 10 منٹ، اور پھر زیادہ جب پڑھتا ہے 10 15 دن 20 دن پڑھتا ہے تو اس کے بعد 8 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، 7 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. اتنی دیر میں یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے. کتنی اہم ہے کہ اس لیے اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. بہت سارے پڑھنے، یہ رمضان نہیں، اس سے پہلے والے رمضان میں ایک جگہ پہ میں نے درود کے متعلق تھوڑی سی بات کی، پھر میں تو بھول گیا. اس رمضان سے کچھ دن پہلے ایک آدمی ملے، انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب گزشتہ رمضان میں جو آپ نے درود پہ بات کی تھی، اس وقت سے آج تک میں بھی، اور میں نے گھر جا کے میری بیوی کو کہا، وہ بھی روزانہ یہ 40 درود شریف پڑھتے ہیں، ایک بھی دن ناگا نہیں ہوا. اور ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے کئی سالوں سے 40 درود پڑھنے میں ناگا نہیں ہوا، بہت سارے لوگ. اس لیے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اس کا ہمیں معمولات کے اندر کچھ تو معمول ہونا چاہیے نا پڑھنے کا، جس سے اللہ کا تعلق ہو، جس سے حضور کا تعلق ہو. تو یہ 10 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے. یہ کتاب میں لے کر آیا ہوں، چھپوائی ہے. جس کے پڑھنے اور پابندی سے جو پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے ہے یہ. وہ لے لے میرے پاس سے. اگر بہت ساری گھر کی عورتیں ہوتی ہیں جو ہم سے زیادہ پابند ہوتی ہیں، ان کے معمولات کبھی چھوٹتے نہیں، ہم تو کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسی عورتیں ان کے لیے چاہیے تو بہت ساری دوسرے ہم نے چھپائی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی لے سکتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے جو پڑھنا چاہے اور پابندی سے پڑھے وہی لے گا. صرف گھر پہ جا کے اس کو زینت بنا کر رکھ نہ دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما.
یا اللہ تمام صفات حمیدہ سے ہمیں مزین فرما اور تمام صفات رذیلہ سے ہمیں پاک اور صاف فرما یا اللہ خصوصاً غیبت سے، طعنے سے، یا اللہ مال کی محبت سے ہم سب کو پاک فرما یا اللہ پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف اسکیمیں بنا رہے ہیں یا اللہ ان کی اسکیموں کو انہیں پر الٹ دیجیے یا اللہ مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما دیجیے یا اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دستنگر نہ بنائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔